الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میزان حصہ دوم کا 7واں باب زیر بحث ہے۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ اس سے پہلے ہم محاربے اور فساد فی الارض کی سزا کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس میں چونکہ زنا کی سزا بھی ضمناً زیر بحث آ گئی تھی، اس وجہ سے بہت سے مباحث اب آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دوسری سزا قتل و جراحت کی سزا ہے، یعنی کوئی شخص کسی کی جان لے لے یا اس کو کوئی زخم پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ایک قانون دیا ہے، اور یہ قانون قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے، لیکن جہاں اس کو مسلمانوں کے معاشرے کے لیے ایک فریضے کی حیثیت سے بیان کیا ہے، اور اس لحاظ سے اصلاً اس سزا کا بیان یہی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت 178-179 ہے۔ میں نے اسی کو سر عنوان بنایا ہے۔ اس کتاب میں جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی موضوع پر عنوانات قائم کر کے اپنی طرف سے ایک مضمون نہ لکھا جائے، بلکہ قرآن مجید جو اصلاً ماخذ ہے یا سنت جس میں دین بیان ہوا ہے، اس میں سے تمام چیزوں کا انتخاب کر کے، اور انتخاب میں یہ ترجیح قائم کر کے کہ کیا اصل ہے کیا فرع ہے، ان کی شرح و وضاحت کر دی جائے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کو آپ دیکھیے، اس میں ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، ایمان والو تم میں سے جو قتل کر دیے جائیں ان کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں نوعیت یہ نہیں ہے کہ قصاص لینے کا حق دیا گیا ہے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اس طرح کہ قاتل اگر آزاد ہو تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، اور غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت۔ اس میں عربیت کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ لوگوں کے لیے غلط فہمی کا باعث بنا ہے۔ یہاں الحر بالحر میں یا العبد بالعبد میں مقتول کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں مقتول کا ذکر ہے، تو جب ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد، تو سوال یہ ہے کہ اگر مقتول آزاد ہے یا مقتول غلام ہے تو اس کا قاتل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کے بدلے میں آزاد کیسے اور اس کے بدلے میں غلام کیسے؟ یہاں الحر بالحر کے الفاظ یا آگے العبد بالعبد کے الفاظ یہ قاتل کے لیے آئے ہیں، مقتول کے لیے نہیں ہیں۔ یعنی اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد۔ اس کے الف لام کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ورنہ یہ بڑی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، یعنی یہ جو دوسرا لفظ ہے الحر بالحر، تو وہ قاتل ہے اور اس کے بدلے میں وہی آزاد، یعنی اسی کو مارا جائے گا، نہ کہ یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ یہ دیکھیے قاتل غلام ہے لیکن یہ کہ ہم تو اس کو اس طرح قبول نہیں کریں گے، یا قاتل آزاد ہے تو اس کو اس طریقے سے قبول نہیں کریں گے، بلکہ اپنی شرافت اپنی نجابت کے لحاظ سے بدلہ لیں گے۔ تو بدلہ لینے کا یا انتقام کا جو ایک طریقہ رائج تھا، اس طریقے میں قبیلے بعض اوقات اصرار کرتے تھے کہ ہمارے آزاد کی قدر و قیمت اور ہے، ہمارے غلام کی قدر و قیمت اور ہے، ایک کے بدلے میں ہم 2 چاہیں گے 3 چاہیں گے، اور اس طریقے سے طرح طرح کے رواج تھے
جو قدیم عرب میں بھی تھے اور دنیا کے باقی خطوں میں بھی تھے۔ اس زمانے میں بھی جب کسی قوم کو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ ذہنیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمارا اگر ایک مارا جائے گا تو ہم اسی قاتل کو نہیں لیں گے، اس کی جگہ اور بھی ہمارا ہدف بنیں گے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کر کے کامل مساوات کا اعلان کر دیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس وقت دنیا جہاں کھڑی ہے وہاں اس کی قدر و قیمت واضح نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو کچھ قرآن مجید نے مساوات کا اصول بیان کیا تھا وہ اب دنیا کا مسلمہ بن چکا ہے۔ انسانیت خود بہت سے تجربات سے گزرنے کے بعد اسی مقام پر پہنچ چکی ہے۔ اس زمانے میں انسان کے جن بنیادی حقوق کو قرآن مجید نے بیان کیا تھا وہ مان لیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی دی تھی کہ امرہم شورا بینہم کا اصول ہوگا اور لوگوں کے مشورے سے ریاست کا نظام چلایا جائے گا، اس پر جمہوری انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ سوشل سائنسز میں، معاشرتی علوم میں وہ بہت سے مقدمات اب مانے ہوئے مقدمات ہیں جن کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کی قدر و قیمت اس طرح واضح نہیں ہوتی۔ عرب میں کیا صورتحال تھی وہ آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت تک کیا صورتحال رہی ہے اور اب بھی مختلف اقوام اپنوں اور غیروں میں کس طرح کا فرق کرتی ہیں، اس کو سامنے رکھیے اور پھر اس کے بعد اس آیت کو دیکھیے کہ یہ کس شان کے ساتھ، کیسا لافانی کلام ہے، کیا حسن ہے اور انداز بیان کیا اختیار کیا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، قاتل آزاد ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد، اور غلام ہو تو اس کے بدلے میں وہی غلام، اور عورت ہو تو اس کے بدلے میں وہی عورت، یعنی اس کے بدلے میں کسی دوسرے کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک مساوات کا اصول ہے قصاص میں، جس کو قرآن مجید نے اس شاندار اسلوب میں، اس بے مثال اسلوب میں بیان کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء علیہ باحسان، پھر جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ رعایت کی جائے، عفی لہ من اخیہ شیء، کچھ رعایت کی جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اس میں اتنی بات مقدر ہے تو اس کی یہ رعایت تم قبول کر سکتے ہو۔ یہ میں عرض کروں گا اس جملے کی تحلیل کرتے ہوئے کہ یہ کیسے مقدر ہے، تو اس کو فی الحال اسی طرح لے لیجئے۔ تو اس کی یہ رعایت تم قبول کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد، یعنی فے کا ترجمہ یہ کریں گے، لیکن اس کے بعد ضروری ہے کہ دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے، یعنی جو معاملہ بھی ہو گیا ہے، جو چیز بھی طے ہو گئی ہے، اس کی پیروی معاشرے کے، سوسائٹی کے دستور کے مطابق کی جائے۔ وَأَدَاءٌ عَلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور جو کچھ بھی ہو وہ خوبی کے ساتھ ادا کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کیا ادا کر دیا جائے، مدعا واضح ہے کہ خوب بہا ادا کر دیا جائے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چنانچہ اس کے بعد اگر کوئی شخص زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم حدود الہی کی پابندی کرتے رہو۔ یہ آیت 178 179 کا ترجمہ ہے۔ اس میں تین چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھیے، اس کے بعد پھر ہم اس سے جو قانون نکلتا ہے اس کی وضاحت کریں گے۔ ایک یہ کہ ابتدا یہاں سے ہوئی ہے کہ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ یہ ہے جو سامنے رہنا چاہیے، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کے لیے اس کی بھائی کی طرف سے کوئی رعایت کی جائے، اور پھر اس رعایت پر قرآن کا تبصرہ ہے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک قسم کی رعایت اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ ان تین چیزوں کو نگاہ میں رکھیے۔ اب ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ میں نے لکھا ہے قصاص کا یہ حکم جس طرح ہمارے لیے ہے اسی طرح پہلی امتوں کے لیے بھی تھا۔ قرآن نے تورات کے حوالے سے فرمایا ہے، یعنی تورات کا حوالہ دے کر قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں
اسی قانون کو بیان کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ صرف ہمیں ہی نہیں دیا گیا، یہ اللہ کی شریعت کا ہمیشہ سے قانون رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اصول پر انسانوں سے یہ چاہا ہے کہ وہ قتل اور جراحت کے معاملات طے کریں۔ سورہ مائدہ کی آیت بھی دیکھ لیجئے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے ان پر اس میں فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور اسی طرح دوسرے زخموں کا بھی قصاص ہے۔ یعنی اس میں وضاحت کر دی کہ قصاص کا دائرہ کہاں تک ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جان لے لی ہے، اس میں ظاہر ہے کہ وہ چیز زیر بحث آئے گی جس کو ہم نے قتل کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ بتا دیا ہے کہ جراحات میں بھی بالکل یہی اصول ہوگا۔ پھر جس نے معاف کر دیا تو اس کے لیے کفارہ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو وہاں بیان کیا ہے فمن عفی لہ من اخیہ شیء، یعنی اس کے بھائی کی طرف سے کوئی رعایت دی گئی، اس کا مطلب ہے قصاص معاف کر دیا ہے، اور اب کچھ دوسری سزا دی جائے گی یا کوئی دوسرا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ معافی جو ہے اس کے اوپر قرآن نے یہاں تبصرہ کیا ہے کہ یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ کس کے لیے کفارہ ہے اس کو بھی آگے ہم دیکھیں گے۔ اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ٹھہریں گے۔ میں اس آیت پر تبصرہ کرتے ہوئے سورہ مائدہ کی تفسیر میں یہ بتا چکا ہوں کہ اصل میں یہی وہ حکم تھا جس پر عمل کرنے کے لیے یہود تیار نہیں تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قصاصی کے کسی معاملے میں آئے ہیں اور ان کی خواہش یہ تھی کہ اس میں رعایت کی کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ قرآن مجید نے پہلے اصول واضح کیے، پھر یہ بتایا کہ جب اللہ کی کتاب میں کوئی قانون ہوتا ہے تو اس کی نوعیت اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، پھر اس قانون کا حوالہ دیا، اور پھر آخر میں یہ کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح قرآن نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ آپ اگر قرآن کے دلائل سے بتا سکیں کہ فلاں حکم وقتی ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین کے ساتھ خاص ہے، قرآن کے دلائل سے بتا سکیں تو یہ تو قرآن ہی کی وضاحت ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اللہ کی شریعت کو کسی اور منطقی استدلال سے آپ ٹال نہیں سکتے، وہ اٹل ہے اور اس پر ہر مسلمان کو عمل کرنا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ پھر خدا کے مقابلے میں سرکشی ہے، وہ ظلم ہے، وہ کفر ہے، وہ فسق ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ قصاص کا یہ قانون صرف قتل ہی کے لیے نہیں، کسی کو زخم لگانے اور اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی ہے۔ یعنی یہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قصاص کا قانون ہے وہ جس طرح قتل کے معاملے میں ہے جب جان لے لی گئی، بالکل اسی طریقے سے وہ زخموں کے معاملے میں بھی ہے، یا آپ نے کسی عضو کو نقصان پہنچا دیا ہے، ہاتھ کاٹ دیا ہے، آنکھ پھوڑ دی ہے، اس میں بھی یہی قانون ہوگا۔ قرآن کی روح سے یہ سب سنگین جرائم ہیں، لیکن جہاں تک قتل کا تعلق ہے اس کو تو اس نے پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہاں مدت طے کی ہے کہ کس کو کتنے امتحان میں سے گزرنا ہے۔ جو شخص دوسرے کی جان کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے وہ ایک طرف پوری انسانیت کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کرتا ہے، اور دوسری جانب خدا کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی دینا، موت دینا یہ اللہ کا کام ہے، اس کا فیصلہ وہی کرتا ہے، تو اس میں انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ نہایت سنگین جرم ہے۔ اس کا ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو۔ اس پر میں اس سے پہلے گفتگو کر چکا ہوں کہ دو ہی صورتیں ہیں جس میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے۔
قرآن مجید نے انہی دونوں کو یہاں بیان کیا ہے، اور قرآن مجید کے دوسرے تمام مقامات میں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی صورتیں ہیں جن میں انسانی جان لینے کی اجازت دی ہے، اور وہ بھی قانون کے مطابق اور قانونی اتھارٹی کو۔ زمین میں کوئی فساد برپا کیا ہو تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے بچایا اس نے گویا سب انسانوں کو بچا لیا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اگر کوئی شخص دوسرے کی جان بچاتا ہے یا مجرم کا تعاقب کرتا ہے تو وہ انسانیت پر کتنا بڑا احسان کرتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی بڑی بشارت ہے جو ریاست کا نظم و نسق چلا رہے ہوں، جو بین الاقوامی قانون کا نفاذ کر رہے ہوں، جو لوگوں کو یہ امن فراہم کر رہے ہوں، بشرطے کہ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ کر رہے ہوں۔ اس صورت میں قرآن مجید نے اس کے مرتکبین کو، بالخصوص جب وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، قیامت میں ابدی جہنم کا مستحق قرار دیا، اور پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے۔ قتل نفس کے بارے میں بھی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس نے قتل کر دیا، جس نے زنا کو اپنی زندگی بنا لیا، جس نے شرک کا ارتکاب کیا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یلقا اثاما و یخلد فیہ مہانا، وہاں بھی ابدی عذاب کی وعید سنائی ہے۔ لیکن خاص طور پر مسلمان کے قتل کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوئی، اور اس کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کے وہ مقامات میں نے جمع کر دیے ہیں اور ان کی تشریح بھی کر دی ہے جن میں قتل سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان کیا ہے، یا قتل کی شناخت واضح کی ہے، یا یہ بتایا ہے کہ قتل کتنا بڑا جرم ہے، اس کی سنگینی کیسی ہے۔ ہر مسلمان کو بار بار انہیں سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے گروہ پیدا ہو جائیں جو بتہ خوری کے لیے، جو دوسروں کو ہدف بنا کر مارنے کے لیے، جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں کی جان لیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جو لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ ہر اس شخص کو جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بار بار ان آیات کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کی بالکل پرواہ نہیں کی جاتی، اور لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا ہے کہ فلاں آدمی واجب القتل ہے، تو اب کیا فرق پڑتا ہے، اب جنت اسی میں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اس میں فتویٰ دینے والے نے کتنی سنگین حرکت کی ہے، اس نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے مقابل میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا ہے۔ وہ انسانی جان کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ رہا ہے جس کو بہت سے عدالتی معاملات سے گزرنا تھا۔ یعنی کسی شخص کے بارے میں جب آپ یہ طے کرتے ہیں کہ اس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا۔ اگر کسی عدالت میں معاملہ گیا ہے، آپ نے فرد قرارداد جرم عائد کی ہے، دوسرے شخص نے اپنا دفاع کیا ہے، جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو بتایا ہے، یہ آسان معاملہ ہے کہ جب آپ چاہیں اس نوعیت کا قلم پکڑیں اور فتویٰ صادر کر دیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ نکل کھڑے ہوں اور ان کو یہ خیال ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ مذہب تو مذہب، سیاسی مقاصد کے لیے بھی اس کو روا رکھا جاتا ہے۔ اپنے سیاسی دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کرائے کے قاتل بھی مل جاتے ہیں، اور لوگ بھی اقدام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری انسانیت کا قتل کہا ہے، اس کے اوپر یہ وعید سنائی ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا، اور وہاں سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہاں معاملہ بھی مقتول کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک فتویٰ دیں، ایک رائے قائم کریں، ایک نتیجے پر پہنچیں، اور اس کے بعد لوگوں کو لائسنس دے دیں کہ وہ ان کی جان لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا چاہیے، ان آیات کو دیکھنا چاہیے، اور پھر یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہم اپنے کندھوں پر لے رہے ہیں،
اور اگر قیامت میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ حدود سے تجاوز کر کے ہوا ہے، اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، تو آپ اندازہ کیجئے کیا صورتحال پیش آ جائے گی۔ ایک طرف مقتول ہوگا کہ جو کھڑا ہوگا، اور پھر اس کے بعد جینا مرنا جو کچھ بھی وہاں ہے وہ سب اسی کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ انسان کے پاس وہاں کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہ جائے گا۔ اس چیز کا مذہبی لوگوں کو بھی احساس دلانا چاہیے، سیاسی لوگوں کو بھی احساس دلانا چاہیے، کیونکہ اس کی سنگینی بے پناہ ہے۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے، چنانچہ اس جرم سے متعلق جو فرائض قرآن مجید کے اس نقطہ نظر کی روح سے، یعنی پہلے قرآن مجید کا نقطہ نظر بیان کر دیا، وہ قتل کو کس نوعیت کا جرم کہتا ہے، وہ قتل پر کیا وعید سناتا ہے، وہ جراحات کے بارے میں کیا قانون بیان کرتا ہے، اس کو واضح کرنے کے بعد چنانچہ اس جرم سے متعلق جو فرائض قرآن مجید کے اس نقطہ نظر کی روح سے اس کتاب کے ماننے والے پر عائد ہوتے ہیں اور جن ذمہ داریوں کے وہ مکلف ٹھہرتے ہیں، وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کے الفاظ میں یہ ہے۔ استاذ امام نے اپنی تفسیر میں خلاصہ کر دیا ہے اور اس طرح گویا یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس سے قرآن کا مدعا کیا ہے، اس کے مضمرات کیا ہیں، تو ان کو سنیے۔ ایک یہ کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے، یعنی قتل ہو گیا ہے کوئی شخص جس کو خدا نے ایک مدت کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، اس کے خلاف ہم نے اقدام کر ڈالا ہے، تو اس کو کوئی آسان چیز نہ سمجھا جائے، اس کی سنگینی پر پوری قوم میں ہلچل برپا ہو جائے۔ ایک یہ کہ ہر حادثہ قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے، ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا۔ یعنی اس زمین کے اوپر انسانی جان کی حرمت یہی وہ چیز ہے کہ جس پر انسانیت کے بقا کا انحصار ہے۔ چنانچہ اگر یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک شخص کی جان لے لی گئی ہے تو ہر آدمی اپنے بارے میں یہ سمجھے کہ اصل میں اس سے حفاظت چھین لی گئی ہے۔ قانون ہی سب کا محافظ ہوتا ہے، اگر قانون ہدم ہو گیا، قانون کا خاتمہ کر دیا گیا تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوا بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں ہے۔ یہ احساس پیدا ہونا چاہیے جب قتل کی کوئی خبر ہمیں ملتی ہے۔ اس وقت تو ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ جس میں اب گن کے بتایا جاتا ہے کہ 20 30 40 50 قتل کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو استاذ امام لکھتے ہیں کہ اس خبر کو سننے کے بعد ہر شخص کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اصل میں قاتلوں کی زد میں آ گیا ہے۔ دوسری یہ کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا بیٹا قتل ہوا ہے، ان کا بھائی قتل ہوا ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، نہیں، یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے، پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، بلکہ پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قاتل نے صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ سب کو قتل کیا ہے۔ یعنی یہ احساس ہے، یہ جو فرمایا نا کہ قتل الناس جمیعا، قرآن مجید نے جو اوپر فرمایا ہے، یہ اسی کے مضمرات کو انہوں نے کھولا ہے۔ اس لیے کہ قاتل نے صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ سب کو قتل کیا ہے۔ تیسری یہ کہ کوئی شخص اگر کسی کو خطرے میں دیکھے تو اس کو پرایا جھگڑا سمجھ کر نظر انداز کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت و حمایت تا بحد مقدور اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ بڑا نیکی اور خیر کا کام ہے کہ آدمی جب یہ دیکھے کہ کسی کی جان خطرے میں ہے اور وہ بچا سکتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے، تو اپنی حد تک اس کی کوشش کرے، اگرچہ اس کے لیے اسے خود جوخم برداشت کرنی پڑے، اس لیے کہ جو شخص کسی مظلوم کی حمایت و مدافعت میں سینہ سپر ہوتا ہے وہ صرف مظلومی کی حمایت میں سینہ سپر نہیں ہوتا بلکہ تمام خلق کی حمایت میں سینہ سپر ہوتا ہے، جس میں وہ خود بھی شامل ہے۔ یعنی جب ہم اپنے کسی بھائی کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالتے ہیں تو حقیقت میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو جوخم میں ڈالتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ اگر کوئی شخص کسی قتل کو چھپاتا ہے یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے یا قاتل کا ضامن بنتا ہے یا قاتل کو پناہ دیتا ہے یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے
یا دانستہ اس کو جرم سے بری کرتا ہے۔ یہ ذرا اندازہ کر لیجئے کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو ہم بہت آسان سمجھتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک پورا پیشہ وکالت موجود ہے جو قاتل کو بچانے کی جدوجہد کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جو بات واضح کی گئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے جو استاد امام نے بیان کر دیا ہے، قتل کو چھپاتا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بعض اوقات والدین، گھر والے، سیاسی زعماء، دڑے بندیوں کے رہنما کیا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ قتل ہی کی طرح کا سنگین جرم ہے۔ قتل کو چھپاتا ہے یا قاتل کے حق میں جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے ہاں عدالتوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مجرم بے خوف ہو کر قتل جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، یا قاتل کا ضامن بنتا ہے، یا قاتل کو پناہ دیتا ہے، یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے۔ یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ قاتل ہے، اس کے بعد اس کی وکالت کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قانون کا ایسا پہلو ہو کہ جس میں اس کے لیے رعایت کی کوئی صورت ہو سکے اور وہ بالکل جائز ہو، اس کے لیے وکالت کرنا تو الگ بات ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یہ قاتل ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ قاتل نہیں ہے، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ یا قاتل کی دانستہ وکالت کرتا ہے یا دانستہ اس کو جرم سے بری کرتا ہے، یعنی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا انہوں نے، عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ پر واضح ہو گیا ہے کہ یہ قاتل ہے، لیکن کوئی عصبیت غلبہ پا رہی ہے، یا رشوت لے لی ہے، یا کوئی خاص پس منظر ہے جس کی رعایت کی جا رہی ہے، تو پھر یہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ وہ گویا خود اپنے اور اپنے باپ، بھائی، بیٹے کے قاتل کے لیے سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ ایک کا قاتل سب کا قاتل ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیے ہیں انہی کے مضمرات کو وہ کھول رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ جس نے ایک کو زندہ کیا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پانچویں یہ کہ کسی مقتول کے قصاص کے معاملے میں مقتول کے وارثوں یا حکام کی مدد کرنا بھی در حقیقت مقتول کو زندگی بخشنا ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس کوئی اطلاع ہے، ہم مدد اور تعاون کر کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ چیز بھی اسی آیت کا مصداق بن جائے گی کہ ہم نے زندگی بخشی ہے، اس لیے کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ تو یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں پر قتل جیسے جرم کے بارے میں عائد کی ہیں، ان کو سامنے رکھیے۔ اس جرم کے لیے سزا کا جو قانون قرآن مجید کی زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے وہ درج ذیل 4 دفعات پر مبنی ہے۔ یعنی یہ تو ساری بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس جگہ قتل کے جرم سے متعلق اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے، اور پھر اس کے کیا مضمرات ہیں۔ اب ہم قانون کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اول یہ کہ قصاص ایک فرض ہے۔ اس جرم کے لیے سزا کا جو قانون قرآن مجید کی زیر بحث آیتوں میں بیان ہوا ہے وہ درج ذیل 4 دفعات پر مبنی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ اول یہ کہ قصاص ایک فرض ہے جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ فرض کا کیا مطلب ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی قتل ہو گیا ہے تو جس چیز کو اللہ نے لازم کر دیا ہے مسلمانوں پر ان کی اجتماعی حیثیت میں وہ یہ ہے کہ اب اس کا قصاص لیا جائے گا، یعنی قاتل کو مقتول کے جرم کی پاداش پہ قتل کیا جائے گا، یہ قصاص ہے اور یہ فرض کیا گیا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اول یہ کہ قصاص ایک فرض ہے جو مسلمانوں کے نظم اجتماعی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے۔ اسلامی معاشرے کے لیے اسی میں زندگی ہے، اسی میں زندگی ہے۔ یعنی یہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ہمیں حق دیا گیا ہے، نہیں، اس سے آگے بڑھ کر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، اور اسی میں زندگی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے۔ اس آیت کو ذہن میں رکھیے جس میں النفس بالنفس کہہ کے پھر آخر میں یہ کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔
تو فرمایا اور مسلمانوں کے لیے یہ اللہ کا نازل کردہ قانون ہے جس سے انحراف صرف ظالم ہی کرتے ہیں، لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے علاقے میں اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کے قاتلوں کا سراغ لگائے، انہیں گرفتار کرے اور قانون کے مطابق ان سے قصاص لے۔ یعنی جس طریقے سے انفرادی طور پر بعض فرائض عائد کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے 5 وقت، ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہمیں زندگی میں 1 مرتبہ لازماً حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، جس طرح یہ فرائض ہیں اسی طرح مسلمانوں پر ان کی اجتماعی حیثیت میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ جو بھی احکام دیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا مخاطب فرد ہے یا معاشرہ بحیثیت معاشرہ، جماعت بحیثیت جماعت ہے۔ تو جو چیزیں انفرادی طور پر ہم پر فرض کی گئی ہیں ان سے ہم سب واقف ہیں، یہ اجتماعی طور پر فرض کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو اٹھ کر یہ کام کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی جو بھی جماعت ہے، جو بھی مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اب یہ اس کا اجتماعی فریضہ ہے، اور اجتماعی فرائض کو انجام دینے ہی کے لیے ہم ایک نظم قائم کرتے ہیں جس کو ریاست سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے میں نے یہ لکھا ہے، لہٰذا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے علاقے میں اگر کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس کے قاتلوں کا سراغ لگائے، انہیں گرفتار کرے اور قانون کے مطابق ان سے قصاص لے۔ یہ شرعی ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کی کسی بھی حکومت پر عائد ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ حکم مسلمانوں کے پورے معاشرے کو، پوری جماعت کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دے دیا گیا ہے۔ دوم یہ کہ قصاص کے معاملے میں پوری مساوات ملحوظ رہنی چاہیے، لہذا اگر کوئی غلام قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی غلام، اور آزاد قاتل ہے تو اس کے بدلے میں وہی آزاد قتل کیا جائے۔ کسی شخص کا معاشرتی اور سماجی مرتبہ اس معاملے میں ہرگز کسی ترجیح کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ یہ بات اس سے پہلے میں آیت کے مضمرات بیان کرتے ہوئے بھی عرض کر چکا ہوں، یہاں اس کو پھر دہرا دیا ہے کہ جو قانون دیا گیا ہے اس میں پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ ایک فرض ہے، اور دوسرے یہ کہ اس میں پوری مساوات ملحوظ رہنی چاہیے۔ سوم یہ کہ خود مجروح یا مقتول کے اولیاء اگر جان کے بدلے میں جان، عضو کے بدلے میں عضو اور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ نہ کریں، یعنی مقتول کے اولیاء، مقتول کے ورثہ، وہ لوگ جو بعد میں رہ گئے ہیں جن کا آدمی قتل کیا گیا ہے، وہ اگر جان کے بدلے میں جان، عضو کے بدلے میں عضو اور زخم کے بدلے میں زخم کا مطالبہ نہ کریں، یہ حق ہے ان کو کہ مطالبہ کریں۔ اگر نہ کریں اور مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہو جائیں تو عدالت جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر اسے کوئی کمتر سزا بھی دے سکتی ہے۔ اس جملے میں ایک ایک لفظ ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی پہلی چیز جس پر تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ راضی ہو جائیں، مقتول کے اولیاء، اور وہ کہیں کہ ہم مجرم کے ساتھ نرمی برتنے کے لیے تیار ہیں، تو اب عدالت جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے پیش نظر، یعنی یوں ہی نہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا ہے، انہوں نے نرمی برتنے کا فیصلہ کر لیا ہے، عدالت پھر جرم کی نوعیت دیکھے گی، مجرم کے حالات دیکھے گی، اور ان چیزوں کو سامنے رکھ کر جب مقتول کے اولیاء بھی راضی ہیں تو اسے کوئی کمتر سزا بھی دے سکتی ہے، یعنی اب قصاص فرض نہیں رہے گا۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک رعایت اور ان پر اس کی عنایت ہے، چنانچہ اس جرم کے متاثرین اگر اسے اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کی یہ معافی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ یعنی جو لوگ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ اس معافی کے عوض میں ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ قانون ہے، اس کے مضمرات پر مجھے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔